پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کل اپوزیشن کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن جو حکومت کو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. 31 جنوری تک کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے دیں, گھر چلے جائیں, ورنہ کے بعد پھر کچھ آپشنز تھیں اپوزیشن کے سامنے. ورنہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں, ورنہ وہ استعفے دے سکتے ہیں, ورنہ وہ سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, ورنہ وہ لانگ مارچ کریں گے. ان میں سے کوئی بھی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی, بلکہ سینٹ میں انتخابات میں حصہ لینے کا تو آج مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ قانونی راستہ ہے اور ہمارے آئینی ماہرین نے ہمیں کہا ہے کہ یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے ہم جا رہے ہیں. جو اعلانات کیے گئے تھے دسمبر کے مہینے میں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, بلاول بھٹو کی طرف سے, وہ بیان آج میں آپ کو سنواؤں گا پروگرام میں کہ یہ جب ڈیڈ لائن دے رہے تھے, جب الٹیمیٹم دے رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے, اور آج 1.5 مہینے کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ خود کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ تمام اہداف جو پی ڈی ایم نے اپنے لیے رکھے تھے وہ حاصل نہیں کر پائی. ایک تو اس پر ہم گفتگو کریں گے. دوسرا, عمران خان صاحب کی جو اوپن بیلٹنگ کی تجویز تھی اور قانون سازی کے لیے جو ایک محرک بنا ہے پرائم منسٹر کے ذہن میں, یہ خیال کہ خرید و فروخت ہوتی ہے, اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے سینٹ کے انتخابات ہونے چاہیے, اس پر اب ایک اور بحث ہو رہی ہے. ہم تو اپنے پروگرام میں یہ بحث تو کر ہی رہے تھے کہ یہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, لیکن اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ ایسا عمران خان صاحب کیا خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ان کے کھڑے کیے گئے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے, اس خوف سے وہ کر رہے ہیں, یا واقعی وہ جو ہے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں سینٹ انتخابات سے؟ انٹینشن کیا ہے پرائم منسٹر کی, کیونکہ اس پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور پھر تیسری چیز جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جس پر اپوزیشن خوب اویلا کر رہی ہے کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی اور جو ریٹنگ ہے پاکستان کی وہ 120 سے 124 پہ چلی گئی, 4 درجے تنزلی ہو گئی. تو پاکستان کے اندر پچھلے 2.5 سال میں حکومت کا یہ ماننا ہے, فواد چودھری صاحب کل کہہ رہے تھے کہ یہ اسکیم لیس گورنمنٹ ہے, کسی بھی وزیر پر کوئی اسکیم جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, لیکن پھر یہ کرپشن میں کا جو انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی تنزلی کیوں ہوئی ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ بخاری صاحب موجود ہیں, بہت ہی سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اوریہ صاحب خوش آمدید, شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور عامر جاز صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنوانا چاہتا ہوں. 9 دسمبر کو انہوں نے استعفے دینے کے حوالے سے کیا کہا تھا, اور کہا تھا کہ ہم یہ غیر آئینی حکومت ہے, سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے کر غیر آئینی سینٹ کو پروان نہیں چڑھائیں گے. سنیے کیا کہا. ان اسمبلیوں میں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ان اسمبلیوں کے ذریعے سے اگر سینٹ کے اگلے مرحلے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے. تو اس کے الیکٹرل کالج کو توڑنا یہ ایک جمہوری عمل اور آئینی عمل کا حصہ ہم تصور کریں گے. اس کے لیے اسٹریٹجی بھی ہم بنا رہے ہیں. اچھا, یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے. بلاول صاحب نے 16 دسمبر کو کیا کہا تھا 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے, ذرا یہ بھی سن لیں. 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے قیادت کے پاس, سارے مختلف جماعتوں کے قیادت کے پاس اپنے استعفے جمع ہوں گے. جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بام ہے. اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے, عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے, پیچھے ہٹانے کے لیے, تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ہمارا ڈیڈ لائن بڑا ریزنیبل ڈیڈ لائن ہے. ہم پورے پاکستان کے عوام کے لیے اور سب کے لیے اپنے آپ کو ایک ریزنیبل رسپانسبل قوت کی طریقے سے پیش کر رہے ہیں. جو بحران آپ سب کو نظر آ رہا ہے اس کا ایک حل, واحد حل یہ ہے کہ خود بخود جنوری 31 تک یہ صاحب مستعفی ہو جائے, ورنہ دم دم مست قلندر ہوگا اور اس سے اپوزیشن کو ہی فائدہ ہوگا. اب یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ 31 جنوری تک مستعفی ہو جائیں ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا. اب 31 جنوری تو کل ہے, تو کیا کل کے بعد دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے سلیم بخاری صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا اسد اللہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی دمادم مست قلندر کا پلان ہے ان کا یا ہونے جا رہا ہے. جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے اس کے اوپر یقینی طور پہ پی ڈی ایم کی پوری قیادت جو ہے وہ بیک فٹ پہ گئی ہے,
اور انہوں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا. اب اس کی بے پناہ تعویلات وہ دے رہے ہیں، جس کا ایک اشارہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے بھی دیا ہے کہ جی ہم ایسا نہیں چاہتے کہ فیلڈ ان کے لیے اوپن کر دی جائے، اور اگر ایک اسمبلی سے استعفیٰ دے بھی دیا جائے، جس کا جو سندھ اسمبلی کا ذکر کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ماہرین نے بتایا ہے کہ الیکٹرل کالج نہیں ٹوٹتا ہے. مجھے حیرت ہے اتنی سینئر لیڈرشپ جس میں آصف زرداری جیسے جو سب پر بھاری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی موجود ہوں، انہوں نے یہی نہیں پتا تھا کہ اگر ایک اسمبلی چلی جائے گی تو اس سے الیکٹرل کالج نہیں ٹوٹتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس معاملے میں پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ بیک فٹ پر گئی ہے. لیکن اس کی وجوہات ڈھونڈنا بہت ضروری ہے میرے خیال سے. یہ بلا وجہ نہیں ہوا ہے، یا صرف اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ان کو کسی نے مشورہ دے دیا ہے کہ یہ الیکٹرل کالج نہیں ٹوٹے گا. میرے خیال سے اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں، ماضی میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے صورتحال دیکھی ہیں کہ بیک چینلز کے اوپر کچھ ڈپلومیسی کہہ لیجئے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کہہ لیجئے، وہ ہمارے ہاں ہوتی رہی ہے. اور اس کی طرف بہت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہم نے ان ٹی وی پروگرامز میں بھی سنے ہیں. کچھ لوگوں نے تبصرہ کرتے ہوئے سیدھے نام بھی لیے ہیں کہ کون کس سے رابطہ کر رہا ہے. تو اگر اس کے پس منظر میں کوئی صورتحال چل رہی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس تک پہنچنے کی کوششیں ہیں، تو وہ الگ بات ہے. مگر بظاہر پی ڈی ایم کی پوری قیادت جو ہے اپنے ان نعروں پر، اپنی ان دھمکیوں پر بیک فٹ پہ گئی ہے. بیک فٹ تو میں بہت سیف لفظ کہہ رہا ہوں. میرے خیال سے یہ ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے کہ وہ جو دعوے کر رہے تھے وہ پورے نہیں کر پائے. صحیح ہے. اچھا اولیاء صاحب، اب یہ ابھی ذکر بھی کر دیا بخاری صاحب نے کہ آج مولانا فضل الرحمان کیا توجہ بیان کر رہے تھے کہ جو 9 دسمبر کو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، آج وہ، کیونکہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، ذرا سن لیجئے آج فضل الرحمان صاحب نے کیا فرمایا ہے کہ کیوں ان کو اپنی بات سے پیچھے ہٹنا پڑا. سنیے. پی ڈی ایم حالات کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنے کارڈ کھیل رہا ہے. اگر استعفے آ جاتے ہیں اور سندھ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر انتخابی حلقہ ختم ہو جاتا ہے اور سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکیں گے. آئینی ماہرین نے اس پر رائے دی ہمیں، اور متفقہ رائے دی کہ ایک اسمبلی کی تحلیل سے الیکٹورل کالج جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا کرتا. جی، جب ساری جماعتیں مل کر اسٹریٹجی بنا رہی تھی اولیاء صاحب، تب ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ ایک صوبے کی اسمبلی تحلیل ہونے سے بھی الیکٹورل کالج تحلیل نہیں ہوگا اور سینٹ کے انتخابات پھر بھی ہو جائیں گے. چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے انہیں رعایت دی جانی چاہیے جو سٹیٹمنٹس انہوں نے اس وقت دی تھیں. اور آج جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں ان کے نزدیک یہ صحیح فیصلہ ہے کہ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں. اولیاء صاحب، مولانا سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس کھیل کو، جنہوں نے پرویز مشرف کو ورتی کے اندر منتخب کراتے وقت اسی الیکٹورل کالج کی گیم کھیلی تھی، اور بیچارے قاضی حسین احمد جو تھے ان کو ایم ایم اے چھوڑنا پڑا تھا، اور انہوں نے اس الیکٹورل کالج کو متحد رکھنے کی، ان سے زیادہ کون جانتا ہے. انہوں نے تو اس وقت وہ کچھ کیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی شریف الدین پیرزادہ کی روح ان کے اندر آ گئی. مطلب اس حد تک انہوں نے پلے کیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہوگا. تو یہ لوگوں کو مولانا بادشاہ آدمی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو کہ اب ان کو پتہ چلا ہے. اور اس وقت اصل مسئلہ میں نے پہلے دن کہا ہے کہ اب دیکھیں پی ڈی ایم کا پوری سیاست جو ہے نا، یہ ایک پولیٹیکل اینگل کی سیاست کبھی رہی ہی نہیں. اب دیکھنا بخاری صاحب نے کہا کہ بیک پس پردہ جو ہے مذاکرات چل رہے ہوں، تو اگر پس پردہ مذاکرات ہی ہونے ہیں تو پس پردہ جو لوگ جو تھے ان کے خلاف موومنٹ چلانے کی کیا تک تھی پھر کہ جناب یہ مداخلت ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پہلے دن سے اہداف کے بغیر یہ چلی ہوئی موومنٹ تھی، اور ہدف یہ تھا کہ اداروں کی مداخلت جو ہے اس کو بند کیا جائے. اس کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں تھا، کیسے بند کر دیا جائے، ادارہ بند کر دیا جائے، نیا آئین ڈرافٹ کر لیا جائے. نیا آئین ڈرافٹ نہ کیا جائے تو کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے، کچھ اسپائی کیمرے لگائے جائیں. کیا وہ کسی آئین کے تحت یہ کام کرتے ہیں؟ اگر آئین کے تحت نہیں کام کرتے تو کیا نیا قانون بنایا جائے، اور کیا نیا قانون بنانا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ کریں گے. بالکل کوئی ہدف ہی نہیں تھا اس پوری کی پوری موومنٹ کا، اور اس نے ایسے ہی ختم ہونا تھا. جی ارشاد صاحب. دیکھیں وہ ایک شعر ہے کہ پہلے ہی اپنی کون سی عزت تھی شہر میں، پر شب کی منتوں نے گنوا دی رہی سہی. بات یہ ہے کہ پہلے دن سے غلط پرسیپشن تھا، غلط ایجنڈا تھا، غلط توقعات تھیں، غلط نیریٹو تھا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا.
ہم جیسے لوگ جو بے خبر لوگ کہنا چاہیے ان کے مقابلے میں مریم نواز اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری اور نواز شریف اور مولانا، ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا تو ہمیں کوئی الہام نہیں ہوا تھا یا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے حالات کی. اگر یہ اتنے دانا بینا لوگ پورے ملک کو اپنے سینگوں پہ اٹھائے ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ آخری پتہ جو کھیلنے والا ہے، جب پہلے دن کھیلیں گے، پہلے دن ہی اعلان کریں گے کہ جناب ہم استعفے دیں گے اور اپنے ارکان اسمبلی کو مایوس کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ یار یہ تو ہمیں مروانے لگے ہیں. پہلے ہی دن فوج کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف اور ملک کے خلاف شروع کر دیں گے اور اپنے ووٹر کو مایوس کر دیں گے. وہ کہیں گے اور اپنے کارکن کو مایوس کر دیں گے کہ یہ تو ہم ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں سیاست کا. جی پہلے ہی دن آپ ایسے بلند باند دعوے کریں گے جو ناقابل عمل ہیں، اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوئے اور آئندہ بھی شاید نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگ ٹھیک ہے سادہ لوگ ہیں ہمارے، لیکن اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا یہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں جو تقریر کی وہ آخری یعنی پتہ ہونا چاہیے تھا، وہ پہلے دن انہوں نے کھیل لیا. ہم نے اس وقت سوال اٹھایا کہ اگلی تقریر کیا ہوگی، اس سے آگے آپ کیا کہیں گے. آپ نے ایک نام لے کے اداروں کے اندر ایک مداخلت کی، ایک ایسے ادارے جس کی بنیاد پر یہ پاکستان قائم ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں فوج نہیں ہوتی وہاں پھر دوسرے ملک کی فوج ہوتی ہے. تو اس کے نتیجہ یہی نکلنا تھا. اور یہ جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں، پھر دوسری چیز ہے کہ اگر یہ لوگ مولانا اور نواز شریف صاحب آصف زرداری کو نہیں سمجھ سکے، پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے، میں آصف زرداری کو اس معاملے میں غلط نہیں کہہ رہا یا مفاد پرست یا موقع پرست نہیں کہہ رہا، ان کی ایک سوچی سمجھی 1977 کی تحریک کی وجہ سے اور 85 کے غیر جماعتی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ایک سوچی سمجھی رائے پیپلز پارٹی کی بن چکی ہے کہ نہ تو کبھی ہمیں سسٹم سے باہر نکلنا چاہیے اور نہ عوام کو سڑکوں پر لا کر مارشل لا کے راہ ہموار کرنی چاہیے. ان کی سوچ بن چکی ہے. اور جب بھی کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی ہے حکومت کی تبدیلی کی تو جو اہم فیکٹر ہوتے ہیں تبدیلی کے ان کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، بگاڑ کر نہیں رکھنی چاہیے. یہ ان کی سوچ تھی. اگر ان کو نہیں پتہ تھا اور آصف زرداری کی سوچ کا میاں نواز شریف کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ جذباتی عدم توازن کا شکار رہتے ہیں. وہ فیصلے حقیقت پر، عملیت پسندی پر، سیاسی حقائق پر نہیں کرتے، وہ جذبات پر کرتے ہیں. اگر علم نہیں تھا تو اس میں قصور کسی اور کا تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگلے لانگ مارچ کریں گے. اگر کریں گے تو یہ ان کا ایک خودکشی ہوگی. یعنی اس سے جو استعفوں کی بات تھی اور عمران خان کے استعفے کی بات تھی، یہ اس سے بڑی خودکشی ہوگی کہ یہ لانگ مارچ کتنا بڑا کر سکتے ہیں. یہ جلسے کتنے بڑے کیے ہیں انہوں نے. جب وہ جلسوں والا یہ عوام کو موبلائز ہی نہیں کر سکے، عوام کو سڑکوں پر اپنے جلسہ گاہوں میں نہیں لا سکیں گے تو سڑکوں پر کیسے لائیں گے اور دھرنے میں کہاں سے لائیں گے لوگ. میرا خیال ہے یہ اگر کریں گے اس سے بڑی غلطی ہوگی. سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر کے بیسیکلی انہوں نے خود ودرا کر لیا ہے کہ اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے. وہ آپشن نہیں ہے. آپشن یہی ہے کہ ہمیں اسمبلیوں کے اندر، سینٹ کے اندر رہنا چاہیے اور اس عمل کا حصہ رہنا چاہیے. لیکن یہ جو آج کی تاریخ ہے عامر جا صاحب، یہ بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے اپوزیشن کی. جو بڑی پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس کی ذہنی پختگی پر اور ان کی پلاننگ پر کہ انہوں نے کس بھونڈے انداز میں یا کمزور انداز میں پلاننگ کی ہے. آپ کے خیال میں جب بلاول صاحب جو بھی میں نے اسٹیٹمنٹ سنوائی ان کی 15 دسمبر کی یا 16 دسمبر کی، جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ استعفے لیں گے، پھر الٹیمیٹم دے رہے ہیں 31 جنوری کا اور اس کے بعد پھر دمادم بس کلندر ہوگا، جب یہ سب کچھ اناؤنس ہو رہا تھا، عامر جا صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ بلاول صاحب یہ سب کچھ زرداری صاحب کے مشورے سے کر رہے تھے یا اپنے طور پر کر رہے تھے؟ یعنی کہ زرداری صاحب بھی کمزور حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. جی پہلی بات یہ کہ بہت سارے جو خوش فہم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول الگ الگ ہیں. بات یہ کہ جو بھی پالیسی بنتی ہے کسی جماعت کی یا لیڈرشپ کی یا خاندان کی، وہ ایک ہوتی ہے. اور یہ جو اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم سے اس کے تیر تلوار، اس کا ایٹم بم کیوں نہیں چلا. مطلب اگر آپ ان تینوں بڑی جماعتیں جو اس میں ان کے خمیر کا اگر آپ ذرا سا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ ہے نا کہ نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو یہ بازو بارہا کے آزمائے ہوئے ہیں.
تو اگر ان کے ساتھ جو کچھ بعض لوگ جو خوش فہم تھے، ہمارے میڈیا میں بھی ایسے دوست تھے، بہت سارے تجزیہ کار تھے جو سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا کوئی تبدیلی لے کر آ جائیں گے اور پہلی بار کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوسچر جی نواز شریف لینے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے جمہوریت کی لڑائی لڑے گی اور مولانا صاحب جو ہے اس میں ایک برج کا وہ نئے نصر اللہ خان ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا تھا، کیونکہ جو لوگ بھی سیاست سے واقف ہیں، بخاری صاحب ہو گئے اور یہ صاحب شاہ صاحب ہمارے سارے سینئرز بیٹھے، انہیں اندازہ تھا کہ ان میں بالکل وہ دم نہیں ہے، ان میں کمٹمنٹ کی کمی ہے۔ اگر آپ سوچیں بدقسمتی اس ملک کی، اور ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جی اس ملک میں اسلام کیوں نہیں آ پاتا، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جمہوریت کیوں نہیں آ سکتی کہ جمہوریت کا جو نشان ہے وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہیں، اور جو اسٹیٹسمین شپ ہے وہ جناب ان کے نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ تو آپ کو یہ جو ان کے سمبلز ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ دیکھ کر آپ کو خوف آ جائے گا کہ جی یہ لوگ کیسی تبدیلی لائیں گے، یہ کیسے کوئی ایسا پوسچر لیں گے، جدوجہد کریں گے کہ جو جمہوریت یا جمہور یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگی۔ میرے خیال میں ہم لوگوں نے آپ ہی کے شو پہ کئی مرتبہ دسمبر سے مسلسل وقتاً میں بھی آتا رہا ہوں، ہم یہ بات بارہا کر چکے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کا ایجنڈا نہیں چلے گا، اس میں تضادات ہیں، اس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بھروسے کی کمی ہے، ان کے اندر وہ جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل بیچ بازار کے آگے چیزیں بالکل آشکار ہو گئی ہیں۔ اور یہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے سامنے جو اپوزیشن ہے وہ قد کاٹ کے حساب سے، جو ان کی میں کہوں گا نا انٹیگریٹی کے حساب سے عمران خان کو بہت ایج ہے ان کے مقابلے میں۔ یہ نہیں کہ عمران خان غلطیاں نہیں کر رہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جھول نہیں اس کی سیاست میں اور اس کی حکومت میں، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ مقابلے پر مولانا فضل الرحمان ہے، ان کے مقابلے پر مریم صاحب ہے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، زرداری صاحب ہے جن کو میرے خیال میں اگر آپ جو شہری سندھ کی اگر آپ بات کریں لوگ اتنا اس کے اندر وہ نہیں کرتے، اور نواز شریف صاحب ہیں۔ جی اسد بالکل صحیح ہے سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لینے کو سنانا چاہتا ہوں پھر واپس آ کے کہ مریم صاحبہ نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس سے بھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، یعنی اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم شو آف ہینڈس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کا فیصلہ کر رہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ کے خلاف جائیں گے، مخالفت میں جائیں گے۔ اور پھر جو سوال میں نے شروع میں اٹھایا تھا کہ کیا واقعی جیسے کچھ لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خوف کا شکار ہو کر اوپن بیلٹنگ کرنا چاہتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ ووٹ حاصل نہ کر پائیں اپنے ایم پی ایس سے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ جو دسمبر میں باتیں کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول صاحب نے، آج ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ کل ڈیڈ لائن آ رہی ہے، جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اب اس ڈیڈ لائن کے بعد جو دمادم کلندر ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس پر تمام جو تجزیہ کار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وہ متفق ہیں۔ اب میرا سوال سلیم بخاری صاحب آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو انٹینشن ہے، اس پر ہم اپنے پہلے پروگرام میں بھی پچھلے کل بھی اس پر ڈیبیٹ کر چکے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ ہونی اوپن بیلٹنگ سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب کی انٹینشن ہے، کیا وہ اس لیے ہے آپ کے خیال میں کہ وہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی انٹینشن آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ خوف کا شکار ہے، ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ زلفی بخاری کو یا کسی اور لوگوں کو لے کر آئیں گے تو اپنے ایم پی ایس جو ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اس وجہ سے وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اپنے لوگوں کو دھوکہ نہ دے جائیں؟ دیکھیں، اگر آپ ریسنٹلی جو بیانات اپوزیشن کی طرف سے آئے ہیں یا جو عمران خان صاحب نے بیانات دیے ہیں اس کی روشنی میں اگر آپ اپنے سوال کا جائزہ لیں تو یہ خوف اپنی جگہ موجود ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ کے پی کے میں بھی بہت سارے ایم پی ایز وہاں کی قیادت جو ہے، خاص طور سے جو وہاں چیف منسٹر ہیں محمود خان صاحب، ان کے حوالے سے، اور پھر پنجاب میں بزدار کے حوالے سے یہاں پر بھی خواجہ سلیمانی صاحب اظہار کر چکے ہیں کہ 20 سے 30 سینیٹر ایم پی ایز جو ہیں وہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اپنا کینڈیڈیٹ تک لانے کی سوچ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بیچ۔ تو یہ گفتگو تو ہو رہی ہے اس لیے کہ جو یعنی خلفشار تو خیر بہت سٹرونگ لفظ ہو جائے گا، لیکن جو دراڑیں کہہ لیجئے یا جو تھوڑی بہت اونچ نیچ پی ٹی آئی کے اندر ہے وہی اس کا جواز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سینٹ کا جو چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا اس میں اس وقت تو نہ شفافیت مد نظر تھی نہ کوئی اور چیز تھی، اب یہ اچانک کیوں ہو گیا ہے۔ لیکن 2-3 باتیں اس کے علاوہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو تحریک تھی پی ڈی ایم کی یہ تھی، 2 جواز تھے اس کے پاس۔ ایک یہ کہ
دھاندلی زیادہ الیکشن ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بیڈ گورننس ہے، ان سے کچھ ہو نہیں سکا، انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ دیکھیے جو جلسے جلوس ہوئے ہیں، اگر تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ ان کا کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے تو یہ میرے خیال سے بہت غلط بات ہے۔ کافی اثر اس کا ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا اثر ہے۔ میں اگر آپ کہیں تو تاریخ سے آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایوب خان صاحب جو ہیں وہ یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے نتیجے میں گئے، بھٹو صاحب جو ہیں وہ پی این اے کی موومنٹ کے ذریعے گئے، پھر اس کے بعد بہت ساری دیگر وجوہات بھی بنی، نواز شریف کو اس وقت کے صدر کھا گئے، پھر بے نظیر کو آئی جے آئی کھا گئی، تو بے پناہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو پرفارمنس کا، جو گورننس کا حال ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو تحریک کا سسٹین ہی نہیں کر سکتی تھی اگر والی وارث نہ ہوتے ان کے۔ میرے خیال سے اس کو ہمیں درگزر نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ پرفارمنس اتنی بری میرا خیال ہے اس کو آپ کسی ایرا کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے جتنی پرفارمنس پی ٹی آئی کی ہے۔ جی ارشاد صاحب، سوال میرا وہی ہے کہ کیا عمران خان اس خوف کا شکار ہیں کہ ان کے لوگ الیکٹ نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیں دو تین چیزیں ساتھ ہی ساتھ میرے خیال بات کریں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو حکمران ہوتی ہے جماعت، وہ اس کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، اختیارات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور کشش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک وفاق میں تین صوبوں میں اس کی حکومت ہو اور اس کے سینیٹر منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ کون ان کو خریدے گا؟ حکومت سے زیادہ وسائل تو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ خوف والی بات میں تو نہیں سمجھتا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کو ہائی مورل گراؤنڈ پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو یہ تاثر دیتے ہوئے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جناب شفافیت ہو، لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہو، یہ خود دھاندلی کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے جس میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا کہ ہم اوپن بیلٹنگ کے ذریعے الیکشن کرائیں گے سینٹ کے، جی ہاں، اور اب دونوں مکر گئے ہیں۔ تو وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو جو دیا گیا ہے، یہی پرابلم ہے پی ڈی ایم کا کہ وہ کوئی نیریٹو بنا نہیں سکے اور عمران خان کے نیریٹو کا کوئی توڑ نہیں کر سکے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ایک تو یہ کرپٹ ہیں سارے کے سارے، اپنا مال بچانا چاہتے ہیں۔ دوسرا ثابت کیا ہے کہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے، یہ اپنی ہی باتوں سے، اپنی ہی چیزوں سے مکر جاتے ہیں۔ تیسرا اس نے کہا ہے کہ ہم مضبوط ہیں اور یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ کاؤنٹر نیریٹو کامیاب رہا ہے ان کا ایک پہلو۔ دوسرا بات یہ بخاری صاحب جو کر رہے ہیں کہ جناب اس کا بڑا اثر ہوا ہے، کہ اثر اگر ہوتا تو پیچھے عمران خان کو ہٹنا چاہیے تھا۔ کوئی بات تو اپوزیشن کی مانتے، پیچھے تو اپوزیشن ہٹ رہی ہے۔ دیکھیں انہوں نے پہلے یہ کہا، یہ 31 جنوری کی تاریخ بعد میں آئی ہے، پہلے یہ ساری چیزیں تھی 31 دسمبر تک انہوں نے حکومت ختم کرنی تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا 1 جنوری کو عمران خان اقتدار میں نہیں ہوں گے، عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی۔ اور 13 دسمبر کا جب جلسہ ہو رہا تھا تو مریم نے کہا تھا، مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ آر یا پار ہو جائے گا۔ جو حکومت دباؤ میں ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ سہولت دیتی ہے، کچھ نہ کچھ فیسلیٹیٹ کرتی ہے اپوزیشن کو، کوئی نہ کوئی ان کو مراحت دیتی ہے۔ جو اپوزیشن خود پیچھے ہٹ رہی ہے اس پر کیا دباؤ حکومت پر ہو سکتا ہے؟ تیسری بات، بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی پس پردہ ہوا ہے۔ جب اپوزیشن نے متفقہ یہ اعلان کیا تھا کہ نہ تو مذاکرات ہوں گے اس حکومت سے اور نہ ان اداروں سے، اور نہ کوئی پس پردہ رابطے ہوں گے، یہ اعلان ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر یہ اعلان کے بعد بھی رابطے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی ہی بوگس قسم کی اپوزیشن ہے کہ اپنے کم از کم اعلانات کی لاج تو رکھے اور کم از کم اپنے موقف پر تو قائم رہے۔ جو اپوزیشن نہ اپنے اعلانات کی لاج رکھ سکتی ہے، نہ جس کے پاس کوئی عوامی قوت ہے، نہ لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتی ہے، تو اس کا دباؤ کہاں ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا، عمران خان بھی کوئی اتنا زیادہ بااصول تحریک انصاف نہیں ہوگی کہ وہ واقعی اوپن بیلٹنگ اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ یہاں کوئی، اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ ہے گراؤنڈ جہاں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا سکتا ہے، اس کو شکست دی جا سکتی ہے اخلاقی بنیادوں پر، اصولی بنیادوں پر، اور وہ اس نے ٹھیک کھیلا ہے، پتہ میرا صحیح ہے، سیاسی چال کھیلی ہے۔ اچھا لیکن اوریہ صاحب ایک چیز جو کل بھی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ یہ سب چور اکٹھے ہو گئے، یہ سب اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں، این آر او چاہتے ہیں،
لیکن یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ جس کا اپوزیشن بہت شور مچا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو صاف چلی شفاف چلی کا تانا ان کو دے رہے ہیں کہ ان کے دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے، آپ اس رپورٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ الزام حکومت پر ہے، یعنی براہ راست حکومت کرپٹ ہے، حکومت نے کرپشن کی ہے، یا جہاں نچلے اداروں میں جہاں کرپشن ہو رہی ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام رہی ہے؟ اس کی انٹرپریٹیشن آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آنی شروع ہوئی تھیں آج سے 8-10 سال پہلے، میں نے اس وقت کالم بھی لکھے تھے اور میں نے گفتگو بھی کیا تھا کہ میں ان قسم کی رپورٹوں کو نہیں مانتا جس میں کرپشن جو ہے وہ صرف غریب ممالک کے اندر ہوتی ہے، اور پورا یورپ جہاں کک بیک دینے کے اوپر، جہاں پیسے دینے کے اوپر، جہاں کمیشن دینے کے اوپر ٹیکس ہالیڈے ملتی ہے، اور جن کی کمپنیاں جو ہیں وہ پیسے لے لے کے جہاں گھومتی پھرتی ہیں اور جہاں کے عہدیداروں کو پیسے دے کے اس قسم کے پروجیکٹ کراتی ہیں، وہ تو بڑے شاندار قسم کے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پہ چلتے ہیں اور پورے دنیا میں غریب ملکوں کو کرپٹ کہتے ہیں۔ آج جنیوا کا صرف ایک شہر، اس کے بینکوں میں سے کرپٹ لوگوں کے پیسے نکال دیے جائیں تو اس کا پر کیپٹا انکم جو ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ صرف چوروں کے پیسے وہاں رکھے ہوئے ہیں، پینوشے کا پیسے رکھے ہوئے ہیں، مارکوس کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سنی اباچا کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، نواز شریف کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، زرداری کے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایماندار ہے؟ اور پاکستان جو ہے اور کویت جو ہے اور فلاں جو ہے اور سوڈان جو ہے اور جو غریب ملک ہیں جن کے وسائل لوٹ ٹوٹ کے رہتے ہیں، میں گٹر کے قابل نہیں سمجھتا اس پوری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو۔ کرپشن پرسپشن انڈیکس، پرسپشن کیا چیز ہوتی ہے؟ پرسپشن کون کریٹ کرتا ہے؟ تم کریٹ کرتے ہو، تمہارا میڈیا کریٹ کرتا ہے، تمہارے سارے کے سارے اخبارات کریٹ کرتے ہیں۔ تم نے پوری دنیا کے اندر سمجھا ہوا ہے کہ پاکیزگی اور طہارت جو ہے صرف مغرب کے اندر ہے اور ان بڑے ملکوں کے اندر ہے۔ میں آپ مثال دیتا ہوں، میں جب ایم ڈی واسا تھا، مجھے ایک فرانس کی کمپنی آئی، اس نے کہا ہم تو اتنے کک بیک دیں گے۔ میں نے کہا تم اس کو اکاؤنٹ فور کیسے کرو گے؟ اس نے کہا مجھے ٹیکس ہالیڈے ملتی ہے، میں پی فیکٹر لکھوں گا، مجھے وہاں پر وہ ملے گی۔ یہ اور ہم لوگ وہ ہیں کہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے پورے ملک کی ذلت اپنے اوپر استوار کر لیتے ہیں۔ ہم غریب، ہم بے ایمان ہیں۔ میں آپ کو بے ایمانوں کی لسٹ نکال کے دکھاتا ہوں۔ پورے کا پورا لندن شہر جو ہے وہ وہاں پر اس وقت یہ کرپٹ لوگوں نے اتنا دولت خریدی ہے کہ عام آدمی کے لیے تو آپ گھر خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا اس گفتگو سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرپشن نہیں پاکستان میں ہو رہی ہے؟ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کرپشن؟ وہ ہم بات کریں علیحدہ بات ہے، بٹ ناٹ آن دا بیسس آف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ناٹ آن دا بیسس آف ٹرانسپیرنسی۔ میں بات کرتا ہوں کرپشن ہمارا مسئلہ ہے، ہر ملک کا مسئلہ ہے، کس ملک کا نہیں ہے؟ جی یہ تو ایک کرپشن ہے، 7 لاکھ کے قریب وومن ٹریفکنگ جو ہے وہی ہوتی ہے، اور کہاں ہوتی ہے؟ یہ جو یہاں سے ہیروئن جاتی ہے بکتی کہاں ہے؟ امریکہ میں بکتی ہے۔ اینڈ ان ٹوٹو پوری رپورٹ کے اندر صرف غریب ملک کرپٹ ہے، اور ان غریب ملکوں کا دولت لوٹنے کے لیے پیسے کون دیتا ہے؟ یہی لوگ دیتے ہیں۔ ویسے سنگاپور 85 نمبر پہ، برطانیہ 77 نمبر پہ، یو اے ای 71 نمبر پہ، امریکہ 67 نمبر پر، سارے ممالک میں کرپشن انڈیکس انہوں نے اس رپورٹ میں شو کیا کہ جی امریکہ بھی 67 نمبر پر ہے، یعنی وہاں پر بھی کرپشن ہے۔ اینی وے جہاں اوپر جن ملکوں کا جن ملکوں کا دیا ہے نا، جن ملکوں کا ٹاپ پہ دیا ہے وہاں بھی کرپشن بہت زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو کیسے نان کرپٹ ملک کہتے ہیں؟ جو 1945 سے اس کی یہودیوں کا سونا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آج تک اسرائیل جو اس کو مانگ رہا ہے۔ جی چلیں عامر زاہد صاحب، آپ کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ صاحب کا تو بالکل ڈیفرنٹ سا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں 101% جو حیثیت میں متفق ہوں، اور یہ صاحب نے بڑے میں خیال میں خوبصورتی سے جو پرسپیکٹو بیان کیا، بالکل یہی بات ہے کہ پہلے مغربی ممالک جو تھے وہ کہتے ہیں نا کولونیل ایرا میں لوٹ مار کرتے تھے، اب وہ جو ہے کہیں پہ جمہوریت کے نام پہ، کہیں پہ انسانی حقوق کے نام پہ جو ہے تیسری دنیا کے ممالک میں ترقی پذیر ممالک کا استحصال کرتے اور الزام بھی ہم پہ ہی لگاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ دیجیے کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت کرپٹ ہے یا عمران خان صاحب خود کرپٹ ہیں، یہ ایک سوال میرے خیال میں ہمارے بطور پاکستانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب جو مخالفین بھی ہیں وہ چھوڑ دیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور بلاول کو اور ان کو، کہ جو وہاں پر ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پہ نہیں ہے۔ عمران خان انفرادی طور پر ہیڈ اینڈ شولڈر ابو ہیں اپنے جو کلوز ترین رائیولز ہیں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، کہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو جو ہے دولت بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا، کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا، کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان نے کیا، زرداری صاحب اور ان کے خاندان نے کیا۔
تو وہ جو ایک ٹاپ لیول کی کرپشن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. ہاں عمران خان صاحب کی جو ناکامی اور بہت بڑی ناکامی وہ یہ کہ سسٹم میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کرپشن ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سسٹم اتنا زیادہ انٹرینچڈ ہوا ہے, اور ایک جو حکومت اقلیتی حکومت ہے جس کی بہت سلم میجورٹی ہو تو وہ اس طرح کے ریڈیکل چینجز نہیں لا پا رہی, اور جس کے لیے آپ کو کہتے ہیں ایک مضبوط حکومت چاہیے کہ جو ریفارمز کرنے کے جو بھی وہ ارادہ کرے اس کو بلڈوز کر دے. ہمارے یہاں تو مطلب ہے یہ کوئی بل پاس نہیں کرا سکتے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو آپ اگر مجھے اجازت دیں صرف 1 منٹ اور, کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کی, اس پہ بڑا اچھا انہوں نے بخاری صاحب نے تاریخی پس منظر دیا تحریکوں کے حوالے سے. میں صرف ایک اضافہ کروں گا کہ ہماری جب بھی حکومتیں تبدیل ہوئیں وہ تحریکوں سے زیادہ اداروں کے درمیان جب چپقلش ہوتی ہے, بد اعتمادی ہوتی ہے اور لڑائی ہوتی تب ہوتی ہے. کوئی مطلب ہے اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ بہت بڑا جلوس نکل آیا ہے, بہت زیادہ لوگوں نے مطلب ہے عوامی ابھار کے نتیجے میں نکلے, کیونکہ عوامی ابھار بھی جو ہوتا ہے ہمارے یہاں آرکسٹریٹڈ ہوتا ہے. تو اس طرح کا ہمارے یہاں کبھی بھی تاریخ نہیں رہی. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے جو ادارے اور حکومت جو ہے اس وقت الائن کھڑے ہوئے ہیں, جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے, ماتم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بعض جو دانشور ہیں, بعض ہمارے سو کالڈ نام نہاد لبرل دانشور, بڑے ان کو دکھ ہوتا ہے کہ جی حکومت اور فوج ایک صفحے پہ کیوں ہے. کیوں نہ ہو ایک صفحے کے اوپر, ایک صفحے پہ ہونا تو اچھی بات ہے. یعنی کہ امریکہ میں ہو تو آپ خوش ہوتے ہیں, برطانیہ میں ہو تو خوش ہوتے ہیں, بھارت میں ہو تو خوش ہوتے ہیں, اپنے ملک میں اگر ایک صفحے پہ ہو تو دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو بھائی اگر ایک صفحے پر ہے تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے. اس ملک کو ضرورت ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی اور پولیٹیکل سینٹرلائزیشن کی, جو ہمارے یہاں ہو کے نہیں دے رہی, کیونکہ اس نظام میں نصف ہے. وہ نظام ظاہر ہے کہ اس جو ابھی صورتحال اس میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو وہ والی بات. اچھا ایک جو الیکشن کی بات, سینٹ کے الیکشن کی اگر بات ہو رہی ہے, 2 باتیں آپ نے کی تھی. خوف ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا, یا وہ سنسیئر ہیں. میں تیسرا 2 ٹاسرائی میں تیسری ٹاسرائی یہ ہو سکتی ہے اسد صاحب, وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تو نقصان کس کو ہوا تھا؟ نقصان اس پہ اختلاف کو ہوا تھا. اب عمران خان اس پوزیشن کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کرنا چاہ رہے تھے, لیکن حزب اختلاف نے ترمیم نہیں ہونے دی, حزب اختلاف نے اوپن بیلٹنگ نہیں ہونے دی. تو اب اگر حزب اختلاف کو سینٹ کے الیکشن میں نقصان ہوتا ہے تو ان کے پاس شکل دکھانے کے لیے, منہ دکھانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. کیونکہ جیسا کہ ابھی ہمارے سینئرز نے کہا کہ جی حکومت کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کی کھیل. تو میرے خیال میں یہاں پر بھی اختلاف جو ہے وہ ٹریپ ہو رہی ہے. جی اصل ٹھیک رائٹ سر, ایک بریک لینا ہے مجھے چھوٹا لے کر. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر میں رائے پھر اور سلیم بخاری صاحب کے ارشاد صاحب کی بھی لیتا ہوں, اور احسن اقبال صاحب کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو اکسا رہے ہیں کسانوں کو اس طرح کے احتجاج کے لیے جس طرح کا احتجاج بھارت میں ہو رہا ہے. بھارت میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس پر تو بہت سارے لوگ پناہ مانگتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اینٹی اسٹیٹ قسم کا احتجاج اب ہونے کی شکل اختیار کر گیا, اور وہ بھارت کے لیے بہت خطرے کا باعث ہے. تو کیا اس طرح کا احتجاج احسن اقبال صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ٹریکٹر لے کر یہاں پر آ جائیں؟ اس پر میں ضرور بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس کو آپ سلیم بخاری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف جو ہے وہ نیب نے یہ دعویٰ کیا اور یہ کوٹ کیا ہے سہیل مظفر صاحب نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 برس میں نیب نے کرپشن کے 365 ارب روپے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو رینک ہے وہ 120 سے 124 پر گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کرپشن اتنی زیادہ بڑی کہ ریکوری کے باوجود بھی جو رینکنگ ہے وہ پاکستان کی بڑھ گئی ہے یا گر گئی ہے. دونوں طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں یہ 117 سے 124 پر گئی ہے, تو کچھ 7 درجے ماشاءاللہ ترقی ہوئی ہے. مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ جب نیب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہو کہ اتنی ہم نے ریکوری کی ہے, حالانکہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے ریکوری کا نہیں ہے, وہ سارا پلی بارگین کا ہے جس میں لوگوں کو ایک ایک قسط دے کے ان کی جان چھوڑ دی گئی ہے. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, وہ کسی پھر دوسرے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو پہلے تو آپ دیکھیے کہ ہاؤ دا گورنمنٹ ہیز ریئیکٹڈ ٹو اٹ. سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ تو 2017 اور 2016 کے فگرز ہیں, چاہے وہ اسپوکس پرسن تھے گورنمنٹ کے, حتیٰ کہ پرائم منسٹر نے
باقاعدہ لہرا لہرا کے وہ پہلے بھی دکھاتے رہے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب لہرا لہرا کے وہ ماضی میں ہمیں دکھاتے رہے ہیں کہ کس طرح پچھلی گورنمنٹیں جو ہے وہ کرپٹ تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب بہت سیریسلی اس کو دیکھا گیا رپورٹ کو, تو اس کے بعد سے پرائم منسٹر صاحب نے پھر ایک یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا میں نے تو ابھی پڑھی نہیں ہے. وہ یہی بات ان کے جو باقی کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی دہرا دی ہے. تو یہ ایک امبیرسنگ صورتحال تو اس حکومت کے لیے بالکل ہے. آپ کے خیال میں اس کو اس لیے نہیں پھینک سکتے کہ ویسٹ جو ہے جی صحیح ہے, آپ مکمل کر لیں جملہ, پھر میں سوال رکھتا ہوں. ویسٹ, میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس لیے اس کو درگزر نہیں کر جانا چاہیے یا اس کو اس قابل نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ اس کے اوپر غور ہے, چونکہ ویسٹ بڑا کرپٹ ہے. ویسٹ کے کرپٹ ہونے کے بارے میں تو کسی کو کوئی ابہام ہونے نہیں چاہیے. وہاں تو کرپشن کی بہت بہت بدترین اور خوفناک مثالیں ہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو یہ نعرہ لے کے آیا ہو احتساب کا, ایمانداری کا, آنیسٹی کا, جو کہ وہ خود ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تو وہاں پر اگر اس طرح کی بات ہو تو دیٹ از اے. میرا آپ سے سوال یہی تھا کہ کیا حکومت, آپ نے خود بھی کہہ دیا, میرا سوال یہی تھا کہ کیا حکومت کرپٹ ہے, وزراء کرپشن کر رہے ہیں, کابینہ میں کرپشن ہو رہی ہے ان کے لوگوں میں, یا پھر جو نیچے سطح پر کرپشن ہو رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی حکومت اپنی نالائقی کی وجہ سے. یہ دونوں میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, گورنمنٹ کنٹرول نہ کر سکے تب بھی ذمہ دار ہے, گورنمنٹ خود کرپٹ ہو تب بھی ذمہ دار ہے. تو دونوں لحاظ سے ہی حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. ارشاد علی صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے, میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ یہ جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں, دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں آتی تھیں. نواز شریف صاحب نے وہ آدمی جو پاکستان میں ان کا نمائندہ تھا, عادل گیلانی صاحب, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ملازم رکھ لیا. اس کے بعد رپورٹیں آنا بند ہو گئیں. اگر ناکامی جو ہے موجودہ حکومت کی یہ ہے کہ وہ اگر ان کے موجودہ نمائندے جو ہیں ان کو ملازمت نہیں دی یا ان کو مراعات نہیں دی, تو یہ تو بہرحال ناکامی تو پھر بھی ہے. ان اداروں کی میں تو رپورٹس پر بالکل اعتبار نہیں کرتا. لیکن چونکہ ہم ایک مروب ذہن کے لوگ ہیں, ان رپورٹوں کو بڑے عمران خان صاحب بھی اچھالتے رہے ہیں, تو عمران خان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرسیپشن کیوں کریٹ ہوئی ہے. کیا اس لیے کریٹ ہوئی ہے کہ وہ ان لوگ نہیں رکھ سکے, اپنی ٹیم ممبر وہ نہیں رکھ سکے جو گرفت کر سکیں, کرپشن کو روکنے کے لیے بروئے کار لا سکیں. سارا انحصار نیب پر رہا ہے, جبکہ باقی جو ادارے تھے ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ ہر سطح پہ, پٹواری کی سطح پہ, تھانے کی سطح پہ, محکمہ مال کی سطح پہ, اوپر کی سطح پہ روک تھام کرتے. اگر نہیں کر سکے اور پرسیپشن کریٹ ہوا ہے تو حکومت کی ناکامی ہے, اس کو ماننا چاہیے. دوسرا جو پہلو ہے اس کا یہ ہے کہ اگر وہ میڈیا کی وجہ سے یہ پرسیپشن بن رہی ہے اور میڈیا کو انہوں نے ناراض کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ بن رہا ہے, تب بھی حکومت کی ناکامی ہے. تو حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی حکومت جس کے نہ سربراہ پر کوئی بڑا الزام ہے, نہ کابینہ پر بڑا الزام ہے کہ وہ اس طرح کک بیکس لے رہے ہوں, اس طرح سے پیسہ باہر منتقل کر رہے ہوں, منی لانڈرنگ کر رہے ہوں, بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوں جس میں کرپشن ہو رہی ہے, باہر کوئی محلات خرید رہے ہیں. اس کے باوجود اگر پرسیپشن بن رہی ہے تو یہ لمحہ فکری ہے حکومت کے لیے, اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, اب ایک چیز جو ہے وہ اوریہ صاحب, احسن اقبال صاحب کی میں آپ کو بیان سنواتا ہوں جو انہوں نے کہ پاکستان میں کسان ویسی ٹریکٹر لے کر جو ہے وہ پہنچ جائیں حکومت کے خلاف چڑھ دوڑیں جیسے کہ انڈیا میں ہو رہا ہے. ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے. آج 75,000 ٹریکٹروں کے ساتھ ہندوستان کا کسان دارالخلافے میں بیٹھا ہے. یہ کسان بھی جب پی ڈی ایم کال دے گی تو اپنے ٹریکٹر ٹرالی لے کر اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہوں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے. لاکھوں کا مجمع جب اسلام آباد تم سے استعفیٰ لینے آئے گا تو پھر تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہوگی. اور یہ صاحب, احسن اقبال صاحب, ویسے ہی ٹریکٹروں کا احتجاج چاہتے ہیں کسانوں کی جانب سے جیسا بھارت میں ہو رہا ہے. آپ کیا دونوں کی وجوہات ایک جیسی دیکھتے ہیں؟ انہیں کہیں جو چنیوٹ کے سامنے حمزہ شہباز کی شوگر مل ہے نا, اس کے سامنے جو ٹریکٹر ٹرالی والے کھڑے ہوتے ہیں نا, اور جو کئی سال گنے پہ قیمت لینے کا انتظار کرتے ہیں, اور جب حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان کو جلدی پیسے نہ دو. میں 2 مہینوں کو جانتا ہوں جو وقت پہ پیسے دیتے تھے ان کو بلا کے ڈانٹا گیا تھا کہ تم پیسے دیتے ہو, ہمارے لیے مسئلے بناتے ہو. جس وقت ان ٹریکٹر ٹرالی والوں کو لے آئیں گے نا, صرف اس دن میں دیکھ لوں گا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ پوری قیادت کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا,
ان کو لوگوں نے پیسے دیے ہوئے نوکریاں لینے کے لیے. ان کو پتا ہے کس نے کون سا ایس ایچ او لگایا تھا اور میرا گھر لوٹا تھا. ان کو پتا ہے کون سا قبضہ گروپ ہے جس نے میری بیوہ ماں کا جو ہے وہ اپنا قبضہ کیا ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی کیفیت ہے, وہ پنجاب کے جو کسان اٹھے ہیں بالکل مختلف کیفیت ہے. وہ اٹھے ہیں اور وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے تھوڑے اٹھے ہیں, وہ کوئی مداخلت کے لیے, وہ تو اپنے ایک ایسے ایشو کے لیے اٹھے ہیں اور صرف کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام تک نہیں لے رہے. جی اگر وہ اٹھ رہے ہوتے نہیں, اگر وہ اٹھ رہے ہوتے تو کانگریس کا جھنڈا اٹھاتے مقابلے پہ. جی وہ تو نہیں, عام پارٹی کیا کمپیرزن ہے. یہی مجھے دکھ ہوتی ہے اپنی پولیٹیکل لیڈ کو دیکھ کے, کوئی کمپیرزن ہے یار کسی جگہ کا. صحیح لے آؤ, اب تک لے آتے. وقت کس کے بعد, انتظار کس کے بعد ہے, جلدی کرو بھائی, جاؤ عمران خان تک جان چھڑاؤ اس ملک کی اور اپنی بھی. صحیح ہے. عامر زاہد صاحب 30 سیکنڈز میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اسی پر. میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں, آپ انٹلیکچولی بیرن ہے کہ آپ جو انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ آپ صحیح بھارت کے اور پاکستان کے حالات کا موازنہ ہی غلط کر رہے ہیں. آپ مودی سرکار جو اپنی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے, سکھوں پہ ظلم کر رہی ہے, وہ کسانوں کا احتجاج نہیں ہے, صرف وہ سکھوں کا احتجاج ہے. آپ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں تو ڈالیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے, بلکہ اگر پتہ بھی ہے تو آپ اس پہ پردہ داری کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے ماضی میں جو تعلقات و محبتیں رہی ہیں. تو میرے خیال میں ایک انہوں نے بھونڈیا صاحب جس طرح پہلے ہی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا, ان کی قیادت نے دعوے کیے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کی, اس سے زیادہ ہمیں لینا نہیں چاہیے. غیر سنجیدہ بیان ہے. کمپیریزن کوئی نہیں بنتا, آپ نے کہا کمپیریزن نہیں بنتا. بہت شکریہ عامر زاہد صاحب, ارشاد عارف صاحب, عوریہ مقبول جان صاحب اور سلیم بخاری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.